حاضرین کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ذہن نہ ہاں بتا تھوڑا سمٹ آ جائے. حضرات، مرزا ارشاد علی بیگ مرحوم اور مرحوم مرزا منصور علی، مرحوم محمود علی، مرحوم مرزا شمیم علی، مرحوم جمشید علی ابن شمشاد علی، مرحوم سید الفقار حسین رضوی ابن مرزا حسین رضوی، مرحوم نفیس جہاں بنت نقی مرزا، مرحوم کنیز فاطمہ بنت نقی مرزا، مرحوم افتخار حسین ابن سید مقبول حسین، مرحومہ سید جمیلہ فاطمہ نقوی بنت مرحوم سید محمد گرامی شکاری، مرحومہ بنت عبد الحسین اور شہدائے ملت ایران ابراہیم رئیسس کعبہ سرا وغیرہ، اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی خاطر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. میرے لیے یہ بات بھائی سے شرف ہے کہ اس نجف ہند جوگی پورہ میں سالانہ مجالس کے موقع پر اپنے جانے پہچانے مومنین سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت، سلامتی اور عافیت عطا کرتا رہے. آپ جیسے مولائی قدیری سامعین فضائل اہل بیت کو سن کر بولنے اور چہکنے والے کو بڑا سہارا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ بڑے حوصلے سے ذکر اہل بیت کو سماعت فرما رہے ہیں. عنوان مجلس ہے عظمت نجف. مجلس کا موضوع ہے عظمت نجف. اور میں اس سلسلے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ جس محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش ارشاد کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ الفاظ ہیں ذکر علی عبادت مقبولہ.
علی کا ذکر عبادت، اور صرف عبادت ہی نہیں ہے، عبادت مقبولہ۔ عبادت نماز بہترین عبادت ہے، مگر رسول اللہ نے اس کے لیے لفظ رکھ دیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اگر نماز قبول ہوگی تب سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو اب روزہ بھی پریشان ہو کے نمازی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ قبول ہو تو میں قبول ہو جاؤں، حج کا رخ بھی نمازی کی طرف ہے کہ نماز قبول ہو جائے تو میں قبول ہو جاؤں، یعنی تمام اعمال کی قبولیت کا علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، لیکن 21 سچائی کے بعد پھر علی کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملتا تو اس زیادت سے رسول نے محروم نہ رکھا، بلکہ فرمایا کہ جب چہرہ نہ ملے علی کا تو ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن جب حجاج اور متوکل کا دور آ جائے اور ذکر علی پر پابندی ہو جائے تب بھی تم اس عبادت سے محروم نہیں رہو گے۔ فرمایا رسول نے حب تو علی یہ عبادت، علی کی محبت بھی عبادت ہے، یعنی خاموش رہو، کچھ نہ بولو، پر نظر کرنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت۔ آپ دیکھیں ہم نام علی پر قربان ہو جائیں، آدم بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، نوح بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، موسیٰ نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اگر بات پسند آ جائے گی ختم ہوتے ہوتے تو آپ بڑی دیر سے نعرہ حیدری یا علی کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت میں یہ سب بھائی جلال پوری کی خواہش ہے کہ اتنی آواز بلند سے یا علی کہیں کہ اس نجف ہند سے یا علی کی آواز عراق کے نجف تک جائے، تاکہ مولا بھی جانے میرے دیوانے، میرے چاہنے والے کہیں جمع ہوئے ہیں جو میری یاد میں میرا ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ داؤد بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ ذوالکفل بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ اسماعیل بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ سلیمان بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ مگر ہم آئیے اپنے مولا کا قربان ہو جائیں، علی بندے کا بھی نام ہے، اللہ کا بھی نام ہے۔ صلوات پڑھیں نا بڑے محمد محترم اور قابل فخر سامعین، یا علی جب کوئی بلند کرتا ہے تو جو میری مجالس زیادہ سنتے رہتے ہیں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور یہ تبرکاً پڑھتا ہوں یہاں بھی کہ لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، لطف جب آنے لگا، بڑی توجہ رکھیے گا، لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ کیا شان ہے ہمارے مولا کی، کیا کمال ہے ہمارے آقا علی کا، اور عنوان ہے عظمت نجف اشرف۔
قابل فخر سامعین، آپ کی سماعتوں پر فخر کرتے ہوئے اس عنوان کا آغاز کر رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھیں، عین لام یہ 3 حرفوں کے مجموعے کا نام ہے علی۔ ابجد کے حساب سے علی کی گنتی کیا ہے؟ 110۔ اور نمک کی گنتی کیا ہے؟ نون میم کا 110۔ علی کی بھی گنتی ہے 110 اور نمک کی گنتی بھی ہے 110۔ جیسے قدرت کا ایک اشارہ ہو، علی سے محبت ہے تو نمک حلال ہو، علی سے بغض ہے تو نمک حرام ہو۔ توجہ توجہ۔ شوگر کا جو رینج ہے وہ بھی 110 ہے۔ شوگر اگر 110 سے کم ہے تو شوگر لو ہے، 110 سے زیادہ ہے تو اوور ہے۔ علی کی گنتی ہے 110، شوگر کا نارمل رینج ہے 110۔ گویا علی سے محبت ہے تو صحت مند ہو، علی سے محبت نہیں ہے تو بیمار ہو۔ توجہ دیتے رہے خدا کی۔ اور اب آپ دیکھیں جو جہاں ہے وہ سنیں، اور ماشاءاللہ آواز تو بہت دور تک جا رہی ہے، لیکن یہ کہ پنڈال میں آ کے سامنے سننے کا لطف کچھ اور ہے، لیکن موضوع اتنا قیمتی اور حساس ہے کہ جو جہاں ہے وہاں ہی سکون سے سنیں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اور پنڈال میں جو اب تک نہیں آ سکے ہیں وہ آ جائیں تاکہ بیان کا لطف حاصل کر سکیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات۔ جی ہاں، ثواب تو یہاں ہے ہی زیادہ، ظاہر ہے کہ یہاں شہزادی کونین فرش ادا پر ہیں، اور یہ شرف جو بھی حاصل کرنا چاہے، خیموں میں ہوں یا ادھر ادھر ہوں، وہ فرش ادا مجلس حسین آ جائے تاکہ ثواب بھی بڑھ جائے اور پھر دور دراز سے آنا بھی سوارت ہو جائے۔ ماشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں۔ میں یہ بھی تو کہا کرتا ہوں نا مجلسوں میں کہ یہ بہرحال مومنین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فرش ادا پر لوگ دھیرے دھیرے یوں آتے ہیں جیسے دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس میں خطیب کا نقصان نہیں ہے، وہ رہ کے لوگوں کا جو آنا ہوتا ہے ان بیچاروں کا نقصان ہوتا ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو آپ موڈ میں ہیں بحمد اللہ، ورنہ 2-4-10 منٹ تو موڈ میں لانا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کی سماعتیں بیراج قامت ہیں تو میں فوراً موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قابل فخر سامعین، اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے تو 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ اسٹرانگ بات ہے اس لیے ضرورت سمجھتا ہوں کہ کہوں کہ ذرا خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت۔ بازار کی مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 12 رکعت۔ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ ذات الصالحین میں دیکھیں، آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیں، آپ تحفۃ العوام میں دیکھیں، آپ سیستانی صاحب یا خوئی صاحب کی توضیح المسائل میں دیکھیں۔ جو پڑھ رہا ہوں یہ ان کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت کا ثواب بس 1 رکعت ہے۔ محلے کی مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 12 رکعت ہے۔ محلے کی جامع مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت ہے۔ کوفے میں 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے۔
ثواب 12 رکعت بستی کی. جامع مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت کے برابر. لیکن وہ عورت جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، عورت کے لیے گھر ہی میں نماز پڑھنا 100 رکعت کے برابر ہے. اس لیے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا جامع مسجد کے ثواب کے برابر ہے. اور فرما رہے ہیں. اور عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر ہے تو سر کھول کے نماز پڑھے، بیٹا ہے تو سر کھول کے نماز پڑھے. پورا پردہ چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جب عورت کھڑی ہو. اور یہیں پر یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ جب خدا اپنی بارگاہ میں عورت کو نامحرم نہیں، بے پردہ نہیں دیکھنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے بے پردہ ہونا کیسے دیکھے؟ تو جامع مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت. مسجد کوفہ میں 1 رکعت کا ثواب 1000. مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت. خانہ کعبہ میں 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ. نجف میں 1 رکعت کا ثواب 2 لاکھ. یہ نجف میں ہونا تو چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو 1 رکعت کا ثواب 2 لاکھ کے برابر ہو، مگر ثواب بڑھا ہے نجف میں. اس کی وجہ علامہ میر باقر داماد نے اپنے شعر میں کہی. انہوں نے کہا فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہہا وجہ النجف. یعنی ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ نجف اشرف ہے. تو کعبے کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ نجف اشرف. اور اسی لیے اس کا ثواب 2 لاکھ کے برابر ہے. اب بزرگان محترم آپ دیکھیں کہ یہ جو نجف اشرف ہے، مرقد علی، قبر علی، 21 رمضان کو حضرت علی دفن ہوئے. 130 سال تک حضرت علی کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا. جب ہارون رشید اپنے کتے کو لے کر شکار کھیل رہا تھا مسلمانوں کا خلیفہ، مگر کتے کے شکار کا بڑا شوقین تھا. کیسے کیسے خلفاء ہوئے مسلمانوں کے خدا کی کتوں سے کھیلتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ اونچائی پہ ایک ہرن ہے تو اپنا کتا چھوڑا، مگر ہارون رشید کا کتا اس اونچائی تک پہنچ نہیں پا رہا تھا جہاں وہ ہرن تھا. تو ہارون رشید عباسی خلیفہ بہت پریشان ہوا. بہت جا کے سن رہے ہیں نا. اب مجھے آپ کے چہرے کی شادابی اور شگفتگی سے لگ رہا ہے بہت توجہ اور بیداری سے سن رہے ہیں. ہمارے جو مومنین بھائی ہیں، شیعہ حیدر کردار ہیں، بڑے چالاک ہیں، جانتے ہیں کہ جو سویا وہ کھویا. مثل مشہور ہے نا، جو سویا وہ کھویا. پوری انسانی تاریخ میں ایک ہمارا مولا گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن گیا. تو ظاہر ہے کہ سبھی جاگ کے سنیں گے تاکہ محروم نہ ہو ذکر عبادت کے حدیث سے. اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا. ہارون رشید عباسی خلیفہ آگے بڑھا. کب میرا کتا اس ہرن تک نہیں جا پا رہا ہے، وہ جو ٹیلا ہے، وہ جو بلند جگہ، تم بتا سکتے ہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. میں یہ بتاؤں کہ وہ جو بلند جگہ ہے وہ قبر علی ابن ابی طالب. جو طہارتوں کا مرکز کتا نجس ہے
اس لیے وہاں نہیں جا پا رہا. میرے والد چھٹے امام کو وہاں آتے دیکھتے تھے اور ان کے والد امام محمد باقر بھی قبر علی کی زیارت کے لیے آتے تھے. اور یاد رکھ تیرا یہ نجس کتا اس پاک جگہ جہاں قبر علی ہے قطعی پہنچ نہیں سکتا. اب میں آپ کی شاداب سماعت قابل فخر سماعت کے حوالے کر رہا ہوں 4 مصرے جنہیں خبر ہے کہ اشرف ہے بس علی کا شہر. اور بیدار ہوں، تھوڑا اور بیدار ہوں. میں ایک ایک چہرے پر نظر کر رہا ہوں اس لیے کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ہماری ضرورت ہے. جنہیں خبر ہے کہ اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. کوئی چپ نہیں رہے گا، چوتھے مصرے پر کوئی خاموش نہیں رہے گا. مجھے معلوم ہے سب علی والے ہیں اور سب خوش ہوں گے. علی کے فضائل کو سن کے خوش ہونا یہ ہر ایک کا مقدر ہی نہیں ہے. اس کے لیے نسل کی طہارت بھی ضروری ہے، خون کی شرافت بھی ضروری ہے. جنہیں خبر ہے کہ اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے ہاروں یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نظر نہیں جاتے. کیا طہارت کا مرکز ہے نجف اشرف. نادر شاہ درانی نے سنا تھا کہ کوئی چیز نجف میں داخل نہیں ہو سکتی. اس نے ایک بوتل لیا جس میں شراب بھرا اور ڈھکن بند کر دیا. کہا میں چیک کروں گا شراب کو لے جا کر. شراب نجس بھی ہے حرام بھی ہے. نادر شاہ درانی جیسے ہی نجف اشرف میں پہنچا اور جیسے ہی بیت الشرف علی کے جیسے ہی روضے کے دروازے پر پہنچا ایک مرتبہ جیسے کوئی آواز غیبی سن رہا ہو. نادر شاہ درانی ذرا ڈھکن کھول. اب جو اس نے ڈھکن کھولا تو دیکھا شراب سرکے میں تبدیل ہو گیا. یہ ہے علی کی طہارت. اور کرنا ہے کیا ہے ہمارے مولا کی شان جس کے لیے خدائے جس کے لیے مرزا سلامت علی ضبیر اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا خورشید سر شام کہاں جاتا. سلامت رہے پورے دور سے آپ سن رہے ہیں مجھے بڑا حوصلہ مل رہا. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے روشن ہے تبیر پر جہاں جاتا ہے. مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. ایک شاعر نے تھوڑا سا تبدیلی کر کے ایک مفہوم اس ربائی کو اور دیا ہے. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے روشن ہے زمانے پہ جہاں جاتا ہے. مغربی کی جانب تو ہے قبر حیدر یہ روشنی لینے کو وہاں جاتا ہے. اور مرزا مغل علی انیس بھی جب نجف کے بارے میں کہنے لگے تب کہنے لگے کہ مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ 2 نسخے. مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ 2 نسخے غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجف. پھر کہتے ہیں امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں کہ مشرق میں کرو دفن اسے جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا.
ہم کہیں بھی دفن ہو تو مولا نجف میں آپ جائیے تو وہاں غور سے مگر دیکھیے گا جب نجف اشرف جائیے، علی کے سرہانے 2 انگلیوں کا نشان، 2 انگلیوں کا نشان ہے۔ یہ انگلیوں کا نشان کیسا ہے؟ اصل میں مرہ بن قیس کافر بادشاہ تھا، اس کا دربار جب سجا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد کو علی نے قتل کیا، کہا میں بدلہ لوں گا، کہا وہ تو دفن ہے، کہا کہاں دفن ہے، کہا نجف میں، کہا میں ان کی قبر توڑوں گا۔ چنانچہ ایک لشکر لے کے چلا، جب 1 میل باقی رہ گیا نجف اشرف تو لشکر کو روک دیا، کہا میں پہلے جا کے چیک کروں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب جیسے ہی وہ رواق میں آیا، علی کی قبر مبارک کے سرہانے گیا تو ایک مرتبہ قبر سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی اور اس کے 2 ٹکڑے اس طرح سے ہو گئے جیسے ذوالفقار۔ اب لشکر انتظار کر رہا ہے ہمارا بادشاہ اب آئے تب آئے، مگر وہاں زندہ ہی نہیں تو آئے کیسے؟ تو ہوا کیا؟ کچھ لوگ آئے، کہا بادشاہ کی خبر میں دیکھا جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے، نہ وہاں کوئی آدم ہے نہ آدم ذات۔ ایک بوڑھا نظر آیا، کہا ہمارے بادشاہ کا یہ حال ہے، جسم کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، تم کچھ بتا سکتے ہو یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا جسم کے دونوں ٹکڑوں کو تول لو، اگر بالکل برابر برابر ہو تو یہ صاحب قبر علی کا کارنامہ ہے۔ اس لیے کہ علی کے وار میں بھی عدل ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، کیا شان ہے نجف اشرف کی اور کیا مرتبہ ہے نجف اشرف کا۔ نوح کی کشتی جب کھسکولے لے رہی تو سورہ مومنون قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 آیت نمبر 29 جناب نوح کی دعا ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا، پروردگار میری کشتی کو وہاں ٹھہرانا جو جگہ مبارک ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، کوہ جودی آج کا موجودہ نجف اشرف ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو مبارک کرا ہے۔ اور اب سورہ آل عمران قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 196، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو بنا ہے مکے میں جو مبارک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی جہاں دفن ہے وہ جگہ بھی مبارک، علی جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی مبارک، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ بھی مبارک۔ اور کر رہے ہیں مجھے محترم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو بنا ہے مکے کا نام نہیں ہے، بکہ، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہ سوال ہوا مولا یہ بتائیے مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا جہاں عین بیت اللہ ہے اسے بکہ کہتے ہیں، پورے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ جہاں ہے اسے بکہ کہتے ہیں۔ بکہ بنا ہے بکا سے، بکا کا مطلب رونے کی جگہ، جہاں آدم روئے وہ بیت اللہ، جہاں ابراہیم روئے وہ بیت اللہ، جہاں نوح آ کے روئے وہ بیت اللہ۔ مسلمانوں اگر رونا بدعت ہوتا تو خدا رونے کی جگہ اپنا گھر تو نہ بناتا۔ اور کیا بزرگان محترم، تو نجف اشرف کے بہت سارے نام، جودی، نجف، سین، برہ، وادی السلام، اور اب آپ دیکھیں علی جہاں دفن ہے نجف اشرف ہے۔ میں سب سے پہلے آخری رسول، عقل اول، قلم اول، روح اول، خلق اول، وجود اول، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ حالات کا فرق ہے. آپ مدینے میں جہاں دفن ہیں ایک طرف فلاں ہے ایک طرف فلاں ہے, اور حضرت علی نجف میں جہاں دفن ہے ایک طرف جناب آدم ہے دوسری طرف جناب نوح ہے, بیچ میں علی. ایسا لگتا ہے ایک طرف جوشن کبیر ہے دوسری طرف جوشن کبیر ہے, بیچ میں جناب امیر ہے. اور کرنے میں تو نجف کی شان, نجف کا مرتبہ, اظہر من الشمس, یہ ہمارے مولا کی آرام گاہ, جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. 21 رمضان سن 40 ہجری کو علی تب, 19 رمضان کو شربت لگی تھی صبح کو. سنا میرا 15 منٹ اور فضائل کو سنے پڑے تیور سماعت کے ساتھ. علی کا قاتل ابن ملجم گرفتار ہو کے لایا گیا. کیسا تھا؟ علی ہاتھ میں جامع شیر لیے تھے, پینے جا رہے تھے کہ قاتل گرفتار ہو کے آیا. علی نے کہا بیٹا حسن میں اس وقت دودھ پیوں گا اسی طرح دودھ کا پیالہ میرے قاتل ابن ملجم کے لیے. میں 4 مصرے سنانا چاہتا ہوں, اس پہ مہدی حسن وائس کے لیے نہیں, اپنے مولا کے خوشنودی کے لیے سب کو بولنا. بھیا جو ادھر ہیں اور جو سب جاگ رہے ہیں بڑی توجہ سے 4 مصرے سماعت فرمائیں. نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا, بارگاہ مولا میں 4 مصرے معصوم آدمی کے ہیں. نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا, وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا. لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت, لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت, میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا. صلوات کو پڑھ دینا میرا محمد رہا ہے. اور 20 رمضان المبارک کو حضرت علی نے حسن اور حسین کو بٹھایا. وصیتیں ہمارے لیے تھی, ذریعہ اپنے بیٹوں کو بنایا. دیکھو بیٹا تقوی الہی اختیار کرنا, کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا, ظالم سے نفرت کرنا. بیٹا دیکھو کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. حضرت علی ہم تک میسج پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا. آج عالم کیا ہے؟ شہزادہ گلریز رام پوری نے کہا یہ آن لائن مجلس جا رہی ہے, آپ جتنا پڑھیں گے ان کو خبر ہو جائے گی شہزادہ گلریز کو. وہ یہ کہتے ہیں الہی کیسا زمانہ یہ آ گیا گلریز, الہی کیسا زمانہ یہ آ گیا گلریز, میری خطاؤں پہ اب کوئی ٹوکتا بھی نہیں. کیا بات ہے خدا کی نظر, میری خطاؤں پہ اب کوئی ٹوکتا بھی نہیں. اب تو لوگ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت یہ مرا پڑا ہوا ہے مگر نہیں ٹوکتے. کہتے ہیں کون ٹوکے, کون بولے, کون دشمنی مول لے. دیکھ رہے ہیں فلاں شراب پی رہا ہے مگر ہم سے کیا مطلب, کون ٹوکے, کون روکے, کون بولے, کون دشمنی مول لے. فلاں شخص
کھلم کھلا جھوٹ بول رہا ہے مگر چپ ہے. کون روکے، کون ٹوکے، کون بولے، کون دشمنی مول لے. فلاں شخص اپنی شادی کے موقع پر بیٹے کی ناچ گانے کا بندوبست کر رہا ہے جو حرام ہے. ٹوکنا تو چاہیے مگر کون ٹوکے، کون روکے، کون بولے، کون دشمنی مول لے، کون دشمنی مول لے. تو دشمنی نہ لینے کی خاطر نہ ٹوکا جا رہا ہے، نہ بولا جا رہا ہے، نہ امر بالمعروف کیا جا رہا ہے، نہ نہی عن المنکر کیا جا رہا ہے. جبکہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. میں یہ سمجھوں گا کہ اگر آپ اس پہ بول دوں گے تو میری محنت شہرت ہو جائے گی، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں بات کو کلیئر نہ کر سکا. آقا علی نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو. کیا بات ہے خدا کی قسم. سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کا سماج اور معاشرے میں اور بستی میں اور شہر میں کوئی دشمن نہ ہو. اس کے لیے قاتل بھی اچھا، مقتول بھی اچھا، ظالم بھی اچھا، مظلوم بھی اچھا، اچھا بھی اچھا، برا بھی اچھا. اسی لیے تو اس کا کوئی دشمن نہیں ہے. لیکن مولا کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں کر کر کے کچھ لوگوں کو اپنا دشمن بناؤ تاکہ میدان محشر میں یہ گواہ بن سکیں کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تھا. سنیں 20 رمضان کو 4 اصحاب علی آئے، علی کے پاس بیٹھے. اسبغ بن نواطہ، عبداللہ ابن عقیل، ساسا بن سوحان، حجر بن عدی. سب سے پہلے اسبغ بن نواطہ نے کہا مولا دیکھیں علی زخمی ہے، اور اسبغ بن نواطہ کہتے ہیں مولا آپ کا تو خود ہی اعلان ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہوں. اس کے باوجود بھی کیا آپ کے دل میں کوئی تمنا رہ گئی؟ آقا علی نے کہا ہاں اسبغ بن نواطہ، کامیاب زندگی گزار کے تیرا مولا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی میرے دل میں 2 تمنا رہ گئی. مولا ارے 2 تمنا بھی رہ گئی. ہاں اسبغ بن نواطہ، وہ 2 تمنا یہ رہ گئی کہ میں جتنا بڑا سخی تھا مجھ سے سوال نہیں کیا گیا، میں جتنا بڑا عالم تھا مجھ سے علم نہیں لیا گیا. اور اس کے بعد ساسا بن سوحان نے کہا مولا آپ کی زبان سے خود آپ کے فضائل سننے کا خواہش مند ہوں. تو آقا علی نے کہا وہ اسبغ بن نواطہ، انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرے مگر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کے تحت اجازت ہے کہ ادائے نعمت شکر رب کے لیے انسان اپنی فضیلتوں کو ظاہر کرے. تو سنو ساسا بن سوحان، میں آدم سے افضل اس لیے کہ اللہ نے آدم کے لیے کہا تھا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھو آدم اس درخت کا دانہ نہ کھانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. مگر اے اسبغ بن نواطہ، اے ساسا بن سوحان، اے حجر بن عدی، اے عبداللہ ابن عقیل، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی اور وہ شجر ممنوعہ یعنی وہ گیہوں کا دانہ جو منع تھا کھا لیا. دیکھو تمہارے مولا علی کی شان، مجھ کو کوئی ممانعت نہیں تھی مگر زندگی بھر میں نے جو کھایا کبھی گیہوں استعمال نہیں کیا. آدم نے گیہوں کھایا جنت گنوا دی، علی نے جو کی روٹیوں سے جنت خرید لی. او ساسا بن سوحان، تمہارا مولا نوح سے افضل اس لیے کہ نوح کا بیٹا جہنمی ہو گئے. کشتی پہ نہیں بیٹھا نا، حضرت نوح کہتے رہے بیٹا آ جاؤ، آج بچ نہیں پاؤ گے. کہتا ہے نوح کا بیٹا کنعان، صحابی الی جبلی یاسمنی من الماء،
بابا آپ ٹینشن نہ لو، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ کون علی کا چاہنے والا ہے جو اس نقطے پر چپ رہے؟ یہ بھی گمراہوں کا عجیب طریقہ ہے کہ جب نبی کو چھوڑتے ہیں تو اپنی پناہگاہ پہاڑ بناتے ہیں۔ توجہ مولا علی نے کہا ساسا بن سوہان میں نوح سے افضل، اس لیے کہ نوح کا بیٹا کنعان جہنمی ہو گیا، اور یہ میرے بیٹے حسن و حسین کی شان کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور اے ساسا بن سوہان میں موسیٰ سے افضل، اس لیے کہ موسیٰ نے ایک خط بھی تمہارا تھا، مگر جب شہر سے نکلے تو ڈر کی وجہ سے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے تھے، اور یہ میری شان کہ 40 برہنہ تلواروں میں شب ہجرت سویا، مگر ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں سویا جیسی شب ہجرت مجھے نہیں آئی۔ بھیا اس بچے نے آپ کی ذمہ داریاں بڑھا دی، آپ اچھے رہیں الحمدللہ۔ سنو ساسا، میں ابراہیم سے افضل، اس لیے کہ اللہ نے کہا ابراہیم میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندوں کو مردہ کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کیسے؟ کیفا تو علم ہوتا، قالا اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندوں کو مردہ؟ قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، معبود ایمان تو ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مردہ کرتا ہے۔ اور ساسا بن سوہان وہ ابراہیم تھے جنہوں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے خدا سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور یہ تیرا آقا علی ہے کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے ساسا بن سوہان، تمہارا آقا عیسیٰ سے افضل، اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس اللہ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن جب ولادت کا وقت آیا عیسیٰ کی تو اللہ نے کہا مریم میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں۔ تو وہ عیسیٰ کی شان کہ ولادت عیسیٰ کے لیے ان کی ماں کو اللہ نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور یہ میری شان ہے کہ دیوار کعبہ میں در بنا کے میری ولادت کی خاطر اللہ نے میری ماں کو اپنے گھر بنا دیا۔ صلوات تو پڑھیں نا عصمت علی پر۔ ان سے پہلے ذرا سا تھوڑا حجر بن علی کے بارے میں پڑھوں۔ یہ 4 اصحاب علی پہنچے ہیں نا مزاج کرسی کے لیے، مگر حجر بن علی ان کا تو انداز ہی دوسرا۔ وہ علی کے بیت الشرف میں بیٹھ کر ایک کونے میں اپنے آپ ہی علی کے فضائل سنا رہے، میرا مولا جنت کا مالک ہے، میرا مولا کوثر کا ساقی ہے، میرا مولا جبریل کا استاد ہے، میرا مولا آدم کی مٹی گودنے والا ہے، میرا مولا نوح کی کشتی کو بچانے والا ہے، میرا مولا داؤد کو لوہے موم بنانے کی صلاحیت بخشنے والا ہے، میرا مولا ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والا ہے، میرا مولا سلیمان کو حکومت کے اسرار تعلیم کرنے والا ہے، میرا مولا جھولے میں رہ کر عیسیٰ کی زبان میں گفتگو کرنے والا ہے، میرا مولا موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں پہ غلبہ عطا کرنے والا۔ دیکھتا ہوں پورا مجمع کب بولتا ہے، معاملہ بھی کسی اور کا نہیں علی کا ہے۔ میرا مولا بدر کا فاتح ہے، میرا مولا احد کا سورما ہے، میرا مولا احد کا سورما ہے، میرا مولا کل ایمان ہے، میرے مولا کی ایک ضربت عبادت ثقلین بخاری ہے، میرا مولا فاتح باب خیبر ہے، میرا مولا محب خدا ہے، محب رسول ہے، میرا مولا صلح حدیبیہ کا کاتب ہے، میرا مولا مبلغ سورہ برات ہے، میرا
مولا قدیر کا مولا ہے، میرا مولا نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، میرا مولا روح آیہ تطہیر ہے، میرا مولا تاج انما ہے، میرا مولا مباہلے میں نفس رسول ہے، میرا مولا وارث قرآن ہے، میرا مولا وہی ترجمان ہے، میرا مولا نمازوں روزوں حج و زکوٰۃ و خمس کو زندگی دینے والا ہے، میرا مولا توحید کا محافظ ہے، میرا مولا یعقوب الدین ہے، میرا مولا دیوتاؤں کا پورتا ہے مجمع، میرا مولا امام المتقین ہے، میرا مولا یعقوب الدین ہے، میرا مولا زمین پر رہ کر آسمان پر بولنے والا ہے، میرا مولا بغیر الف کے پورا خدمت تمام کرنے والا ہے، میرا مولا مسجد قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے، انجیل والوں کا انجیل سے، زبور والوں کا زبور سے، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرنے والا ہے، میرا مولا ابو تراب ہے، میرا مولا وہ کہ جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا کان اذن اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا بازو جنب اللہ ہے، جس کا نفس نفس اللہ ہے، جس کا دوست رحمت اللہ ہے، جس کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں حجر بن عدی، یہ 20 رمضان سن 40 ہجری کی بات ہے، حجر بن عدی یہ کوفہ ہے اور اس طرح تم بول رہے ہو، جب معاویہ تمہیں طلب کرے گا اپنے دربار میں تب بھی اسی بے باکی سے میری مدح کرو گے؟ مولا بے شک ہوگا، اگر آپ کی محبت میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں تب بھی آپ کی محبت میں اپنے دل سے نہ نکالوں۔ چنانچہ 14 نفر جب کوفے سے بلائے گئے میرے شام کے حکم، تو اس میں حجر بن عدی کا بیٹا بھی تھا۔ بھئی توجہ کر لیں تو بڑا احسان ہوگا، ذرا خصوصی توجہ۔ تو اس میں امیر شام کا یہ فیصلہ تھا کہ حجر بن عدی اگر معافی بھی مانگے تو انہیں معاف نہیں کرنا، قتل ہونا۔ لیکن 25 سال کا جو بیٹا تھا حجر بن عدی کا، حجر بن عدی نے خود ہی خواہش کی کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ تو امیر شام کے لوگوں نے کہا تم عجیب بات ہو، اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کو قتل چاہتے ہو؟ کہا میں اپنی شہادت سے پہلے یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا دین محبت علی پر برقرار تھا۔ اور اس کے بعد جلاد تلوار لے کے بڑھا، اور اب مولائے کائنات کا یہ غلام حجر بن عدی کا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، پڑھو۔ آج بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی حجر بن عدی، اور 2 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے جھوٹا کہ آج زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اتنی جلدی نماز پڑھی ہے، اور اس لیے نماز پڑھی تاکہ معاویہ کا جلاد یہ نہ سوچ لے کہ موت سے خوفزدہ ہو کے حجر بن عدی نماز میں دیر کر رہا۔ اچھا ابھی 8-10 سال ہوا نا، جب داعش والوں نے حجر بن عدی کی قبر توڑ کے ان کی میت نکالی تھی، 1200 سال کے بعد چہرے کو وہی رونق، وہی تازگی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ 4 مصرے سناؤں، ماشاءاللہ موڈ بنا ہے تو پیش کر رہا ہوں۔ ابو تراب کے عاشق تھے، اس لیے نایاب لہد نے سنبھال کر دیکھو، نہیں تھوڑا اور بیداری چاہیے، تھوڑا اور توجہ دے دیں۔ ابو تراب کے عاشق تھے، اس لیے نایاب لہد نے حجر کو رکھا، سنبھال کر دیکھو، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی لہد سے نکال۔
رسول کے اس پہلو ہیں، ہمارے خدا رسول کے پہلو میں یہ ہے، لیکن چھٹے امام کے ساتھ جب ان کا صحابی ہے 10 منٹ تو کہا مولا آپ کے جد کی تو ہم نے زیارت کی جلسان میں کی، مگر یہ رسول کے ادھر ادھر جو ہے، تو امام صادق نے کہا میرے صحابی افضال ٹھیک ہے دفن تو ہوئے تھے، لیکن اگر میرے جد کے ادھر ادھر کھودا جائے تو ایک طرف سلمان ہوں گے، دوسری طرف ابو ذر ہوں گے۔ ارے مولا یہ کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے 70,000 نقال فرشتوں کو پیدا کیا ہے، کسی کو چاہے جہاں دفن کرو، وہ جہاں کا مستحق ہوتا ہے، فرشتے وہاں پہنچا۔ توجہ دے بزرگان محترم، تو بزرگان محترم وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ عبداللہ ابن عقیل جو 4 نمبر آئے تھے نا ان کی تفصیلات میں روک میں مارا ہمیں کہ پروردگار مختلف مہینے آئی خیریت سے، عافیت سے، سکون سے اپنے اپنے گھر پہنچے، اس لیے کہ کوئی باپ آیا ہوگا جس کی بیٹی گھر پہ انتظار کر رہی، کوئی بھائی آیا ہوگا جس کی بہن گھر پہ انتظار کر رہی، کوئی چچا آیا ہوگا جس کی بھتیجی گھر پہ انتظار کر رہی، خدا نہ کرے کہ بیٹی انتظار کرے باپ گھر نہ پہنچے، خدا نہ کرے بہن انتظار کرے بھائی گھر نہ پہنچے، خدا نہ کرے بھتیجی انتظار کرے بھائی گھر دشا کر کے نہ پہنچے۔ یہ مصیبت بس فاطمہ زہرا کے لیے تھی۔ فاطمہ زہرا انتظار کرتی رہی میرا بھیا آئے گا مگر علی اکبر نہ پہنچے، انتظار کرتی رہی زہرا میرا بابا آئے گا مگر حسین نہ پہنچے، بڑی شدت سے انتظار کرتی رہی میرا چچا عباس آئے گا مدینے مگر عباس 8 ربیع الاول کو مدینے نہ پہنچے۔ البتہ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو سورج ڈوبنے سے 2 گھنٹہ پہلے جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، رومال سبھا کر رونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ 28 رجب کو جب تیرے درمیان سے نکلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، آج گودیاں خالی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد تو نانا کی قبر پر پہلے جا، میں سورج ڈوبنے کے بعد نانا کی قبر تک پہنچوں گی، اور اکیلے نہ جانا، بشیر کو لے کے جانا، بشیر کو علم دے دینا تاکہ وہ محلے میں بنی ہاشم کی گلیوں میں ہمارے آنے کی خبر دے۔ پھوپھی اماں تو آپ ساتھ نہیں چلیں گی نانا کی قبر تک؟ نہیں بیٹا سجاد۔ کہا کیوں پھوپھی اماں وجہ بتا دو؟ کہا بیٹا سجاد ابھی دن ڈوبا نہیں ہے، اجالا ہے، بھائی کو کھو کر زینب کو مدینے میں داخل ہوتے ہوئے شرم آ گئی، روتے رہو کرتے رہو، قیامت کے مسائل سن لے۔ بیٹا سجاد بھائی ساتھ میں نہیں ہے، بس اس وجہ سے شرم آتی ہے، لحاظ آتا ہے، سورج ڈوب جانے دو، اندھیرے کا پردہ ہو جانے دو، مگر بیٹا تو جاؤ، بشیر کو لے جاؤ۔ سید سجاد نے پھوپھی کے حکم کی تعمیل کی، بشیر کو علم دیا، بشیر مدینہ رسول میں آئے۔ خود سید سجاد کا ارادہ تھا
کہ میں نانا کی قبر تک پہنچوں، مگر گلے کے توق سے جس کا گلا زخمی ہو، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں سے جس کا ہاتھ زخمی ہو، کانٹوں پر چلنے سے جس کے پیر کے تلوے زخمی ہو، بیڑیوں سے جس کی پگھلیاں زخمی ہو، تازیانوں سے جس کی پشت زخمی ہو، وہ قبر رسول تک بیمار سجاد نہ پہنچ سکا۔ بیچ راستے میں، قبر نبی کے بیچ راستے میں سجاد تھک کے بیٹھ گئے۔ ادھر بشیر مدینہ رسول میں آئے، علم لیے ہوئے، الا قد قتل حسین بکربلا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر سے روایت ہے خود ہی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک 7 برس کی شہزادی، تو تم میری گلی میں میری یتیمی کر رہا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ مولا حسین کی بیٹی فاطمہ سغرا ہے۔ بشیر نے ہاتھ جوڑے کہ شہزادی آپ قبر رسول بچائیں۔ پھر بشیر آگے بڑھے، دوسری گلی میں آئے، پھر وہی صدا قتل الحسین بکربلا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر کہتے ہیں ایک چوری کا دروازہ کھلا، ایک ضعیف العمر خاتون ایک 6 برس کے بچے کو لے کے نکلی، مگر اس بچے نے میرے ہاتھ میں علم دیکھا تو بڑھ کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ شہزادہ رونے لگا کہ یہ تو میرے بابا 28 رجب کو لے کے گئے تھے، یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ بات ماں کے سامنے کہ ام البنین سے کہا بی بی آپ بھی روضہ رسول پر چلیں۔ فاطمہ سغرا روضہ رسول پر آئی، ام البنین روضہ رسول کی طرف چلی۔ ام البنین جب روضہ رسول پر آئی ہے تو دیکھا راستے میں ایک شخص بیٹھا، فاطمہ سغرا پہلو میں، ایک مرتبہ ام البنین نے کہا اے بندہ خدا، یہ قبر نبی کے راستے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ 18 بھائیوں کی بہن، رسول کی رواسی، علی کی بڑی بیٹی لٹا ہوا قافلہ لے کے آنے والی ہے، راستہ تو یہی ہے، اے بندے خدا راستے سے ہٹ جا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ فاطمہ سغرا نے ام البنین سے کہا دادی اب دوبارہ اس سے نہ کہنا کہ اٹھ جائے، اس لیے کہ اس کا چہرہ میرے بھیا زین العابدین سے مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ نجیب آواز میں سجاد نے سختی تیرا بیمار بھائی زین العابدین خدا سلامت رکھے رونے والا۔ مگر زہرا کا بھرا گھر کربلا میں گزر۔ پھر شہزادی روضہ رسول پائی، بڑی دیر تک فریاد کی، نانا میرا عباس مارا گیا، نانا میرا اکبر مارا گیا، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پر تھی، ہاتھ مل مل کے کہہ رہی تھی وہ ہمارے ساتھ میرا پیاسا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اے نانا ہمیں پیاسا رکھا گیا، ہمارے سر سے چادر چھینی گئی۔ گھنٹوں زینب نے فریاد کی مگر ایک لفظ اون و محمد کے لیے نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا نانا میری گود اجڑ گئی، زینب نے یہ نہیں کہا نانا میرے اون و محمد مارے گئے۔ نہ کربلا میں اون و محمد کو روئی زینب، نہ کوفے میں اون و محمد کو روئی زینب، نہ شام میں اون و محمد کو روئی زینب، نہ نانا کے روضے پر اون و محمد کو روئی۔ لیکن 2 سال کے بعد زینب جب پہلی مرتبہ اپنے گھر آئی، اون و محمد کے حجرے میں گئی، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، چھوٹے چھوٹے تکیے دیکھے، اون و محمد کی آرام گاہ خالی دیکھے، اب کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، بیٹا آ جاؤ، ماں کیسے زندگی گزارے۔ آخری فطرہ مجلس تمام، زینب رو رہی تھی،
کہ اسی اسنا میں عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر آ گئے. کون بیوی ہے تو جو میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آ گئی؟ عزاداروں اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب عبداللہ کے قدموں پر پڑی. ہائے کیا وقت آ گیا، میرا وارث مجھے نہیں پہچان رہا ہے، میں محمد کی ماں زینب ہوں میرے وارث. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے کہا شہزادی ذرا کربلا کی جنگ سناؤ. حسین کی جنگ زینب نے سنانا شروع کی کہ ایک مرتبہ جنگ سناتے سناتے زینب کے بازوؤں سے چادر سرک گئی. عبداللہ نے بازوؤں پر رسی کا نشان دیکھا، کانپنے لگے. زینب سے کچھ نہ کہا مگر حجرے میں آئے، تلوار لی. زینب نے دیکھا میرے شوہر کے ہاتھ میں تلوار ہے. زینب نے بھی عبداللہ سے کچھ نہ کہا، سجاد کے پاس آئی. بیٹا سجاد اپنے پھوپھا کو سنبھال، تلوار ہاتھ میں لے لی ہے. بڑی تیز زین العابدین آئے، کہا پھوپھا یہ ہاتھوں میں تلوار کیسی؟ کہا سید سجاد عبداللہ کی زندگی میں علی کی بیٹی کے بازوؤں میں رسن مت جائے، عبداللہ زندہ رہے یہ ناممکن ہے. کہا صبر کرو پھوپھا صبر کرو. پنڈار میں نماز ظہر کا اہتمام ہے اور میری طرف والنٹیئرز ہیں جو رضاکار پنڈار میں تشریف لے رہے ہیں جو نماز ظہر ادا کرائیں گے. اور تمام مستورات سے میری درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد پنڈار کو خالی کر دیں. اور میڈیا کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈ موبائل اسٹینڈ سائڈ میں کر لیں کیونکہ یہاں نماز کا اہتمام ہے. اور مولانا حنیف صاحب سے میری کلوز درخواست ہے کہ وہ گلدستہ اذان پر آئیں اور اذان کریں. جعفر صاحب اگر میری آواز سن رہے ہوں تو مسکہ مولانا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. اللهم صل على أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. اللهم صل على محمد. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.